بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی پیارے دوستو، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھ لیں، پھر ہم انشاءاللہ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم ہجرت مصر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب مصر سے ہجرت کی اور ملاقات ہوئی ان کی حضرت شعیب علیہ السلام سے، اس کا واقعہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پڑھیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے معلوم کے مطابق ایک دن شہر کے اندر کیلولے کے وقت گشت کر رہے تھے۔ اسی اثناء میں دیکھا کہ دو شخص آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ ایک ان سے قوم قبطی سے تھا اور یہ فرعون کے باورچی خانے کے سرداروں میں سے تھا، اور دوسرا ان میں قوم بنی اسرائیل سے تھا اور نام اس کا سامری تھا۔ دونوں میں اچھا خاصا جھگڑا ہو رہا تھا۔ سامری نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر فریاد کی کہ دیکھو، قبطی مجھ پر ظلم کرتا ہے اور میری لکڑیاں ظلم سے چھین لیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبطی سے کہا کہ تو اس کی لکڑیاں چھوڑ دے۔ قبطی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہ لکڑیاں تمہارے باپ فرعون کے باورچی خانے کے لیے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میرے کہنے سے اسے چھوڑ دے اور دوسری لکڑیاں لے لو، لیکن اس قبطی نے نہ مانا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قبطی کے سینے پر ایک گونسا ایسا مارا کہ وہ زمین پر گر پڑا اور فوراً اس کی روح قفص عنصری سے پرواز کر گئی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قولہ تعالی وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَانِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ۔ اس کا ترجمہ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام آئے شہر کے اندر جس وقت بے خبر ہو رہے تھے، وہاں کے لوگ پس پائے اس میں دو آدمی لڑتے، ایک ان میں سے ان کے رفیقوں میں سے تھا اور ایک ان میں دشمنوں میں سے تھا۔ پس فریاد کی موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اس نے جو تھا ان کے رفیقوں میں سے، اس شخص سے جو تھا اس کے دشمنوں میں سے۔ پس مکہ مارا اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو، وہاں کوئی قبطی برادر اس کا نہ تھا۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو وہاں سے بھگا دیا کہ تو یہاں سے چلا جا، نہیں تو تیرا دشمن قبطی تجھ کو پکڑ لے گا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں تضرع و زاری کی اور اپنے گناہ سے، جو کہ انہوں نے ایک قبطی کو ان کے حکم کے فیصلے کو تسلیم نہ کرنے کے سبب سے مار ڈالا تھا، قولہ تعالی قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم۔ اس کا ترجمہ ہے، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اے رب، برا کیا میں نے اپنی جان کا، سو بخش مجھ کو۔ پس بخش دیا اس کو، بے شک وہی بخشنے والا مہربان۔ اس کے بعد سب قبطی آئے اور اس سردار قبطی کو مرا دیکھا۔ پھر اس کی خبر فرعون ملعون کو پہنچائی۔ فرعون بولا، جاؤ اور اس کے قاتل کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ تمام قبطیوں نے بہت تلاش کیا لیکن اس کا قاتل نہ ملا۔ پھر اس مرے ہوئے قبطی کو لے جا کر دفن کیا۔ اگرچہ فرعون کافر بے شک تھا، مگر عدل و انصاف ظالم و مظلوم کا کیا کرتا تھا۔
ظالم و مظلوم کا کیا کرتا تھا، لیکن اس کا قاتل نہ پا کر خاموش ہو رہا۔ پھر دوسرے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صبح اٹھ کر شہر میں جا کر دیکھا کہ ایک قبطی دوسرا اسی سامری کو اوپر سے مار رہا ہے۔ اس آیات مذکورہ کے فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ۔ اس کا ترجمہ ہے، پھر صبح کو اٹھا موسیٰ علیہ السلام شہر میں ڈرتا ہوا گیا تاکہ خبر لے۔ پھر وہی جس نے کل مدد مانگی تھی وہی موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کرتا ہے۔ اس کو کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مقرر تو گمراہ ہے، سریع یعنی تو ہر روز ظالموں سے الجھتا ہے اور پھر مجھ کو لڑواتا ہے۔ پھر جب چاہا کہ ہاتھ ڈالے اس پر جو دشمن تھا، ان دونوں کا بول اٹھا، اے موسیٰ علیہ السلام کیا چاہتا ہے کہ خون کرے میرا جیسا کہ خون کر چکا ہے تو کل ایک آدمی کا؟ تو یہی چاہتا ہے کہ زبردستی کرتا پھروں ملک میں، اور تو نہیں چاہتا کہ ہوئے تو صلاح پسند ملاب کرنے والا۔ پس موسیٰ علیہ السلام نے ظالم قبطی کو مارنا چاہا۔ سامری مظلوم تھا تو اس نے جانا کہ صرف زبان سے مجھ پر غصہ کیا، ہاتھ بھی چلا دیں گے۔ وہ کل کا خون چھپا ہوا تھا، کس نے کیا، آج کی زبان سے مشہور ہو گیا۔ اس نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام آج مجھے بھی مارنا چاہتے ہو جیسا کہ کل ایک قبطی کو مار ڈالا تھا، لہٰذا تم جبار ہو اس ملک میں۔ پس دوسرا قبطی سامری سے یہ بات سن کر دوڑا فرعون کے پاس کہ کل کی بھی بات اس سے جا کر کہہ دے کہ کل موسیٰ ہی نے خون کیا ہے اس قبطی کا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام ڈرتے ہوئے اپنی رہائش گاہ کو گئے کہ نہ جانے فرعون مجھ کو کیا کہے گا، اور وہ ظالم بھی ہے اور عادل بھی ہے کہ اپنے بیٹے کی بھی رعایت نہیں کرتا، اس سے بھی قصاص لیتا ہے۔ اپنی محترمہ والدہ صاحبہ سے یہ پوشیدہ باتیں کہہ رہے تھے، اسی وقت ایک شخص نے آ کر خبر دی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، تم کو فرعون مار ڈالنے کی فکر میں ہے، اسی قبطی کا قصاص تم سے لے گا۔ تم اس شہر سے کسی دوسرے شہر چلے جاؤ، تب تم بچ سکو گے، ورنہ پھر مشکل ہے، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ میں نے تم کو یہ خبر سنا دی ہے، اور خبر دینے والا بھی فرعون کا چچیرا بھائی مومن مسلمان و ایمان والا تھا۔ قولہ تعالی وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اس کا ترجمہ ہے، ایک شخص شہر کے دوسرے سرے سے دوڑتا ہوا آیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، دربار والے مشورہ کرتے ہیں تجھ پر کہ تجھ کو مار ڈالیں، لہٰذا تو یہاں سے نکل جا اور میں تیرا بھلا چاہتا ہوں۔ پھر چلے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے اپنی والدہ کو چھوڑ کر ڈرتے ہوئے اور خبر لیتے ہوئے کہا، اے پروردگار، نجات دے مجھ کو قوم ظالموں سے۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کر مدین کی طرف چلے گئے، اور کہتے ہیں مدین شہر مصر سے تقریباً 10 کوس پر واقع ہے، اور بعض راویوں نے کہا ہے کہ وہ 7 دن کی راہ ہے۔ غرض کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر مدین کو چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،
ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرياء وأبونا شيخ كبير۔ اور جب متوجہ ہوا موسیٰ علیہ السلام طرف مدین کے، کہا نزدیک ہے پروردگار میرا یہ کہ دکھاوے مجھ کو راہ سیدھی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کی راہ سے کما حقہ آگاہ نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سیدھی راہ پر لے گئے۔ جب پہنچے مدین کے پانی پر تو دیکھا کہ ایک جماعت لوگوں کی کہ پانی پلاتے ہیں اپنے مواشی کو، اور اس کے سوا اس پانی کے قریب پائیں دو عورتیں جو رکے کھڑی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم کو کیا کام ہے؟ وہ بولیں کہ ہم اپنے مواشی کو پانی اس وقت تک نہیں پلا سکتے جب تک تمام چرواہے اپنے اپنے مواشی کو پانی نہ پلا لیں اور پھر وہ چلے جائیں، اور ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے، بڑی عمر کا، یعنی وہ شرم و حیا سے کنارے پر کھڑی تھی اپنی بکریاں لے کر۔ ان میں اتنی قوت نہ تھی کہ وہ باری ڈول سے پانی اٹھا کر بکریوں کو پلا دیں۔ اور ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس میدان میں جا پہنچے تو وہاں دیکھا کہ دو عورتیں چند بکریاں دبلی لے کر کنویں کے کنارے کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ بولی ہم بکریوں کو پانی پلاویں گی، لیکن یہ پتھر جو کنویں پر رکھا ہے یہ بہت وزنی ہے، یعنی ہماری طاقت سے باہر ہے کہ ہم اس کو ہٹا سکیں، اور ہمارا باپ بھی نہایت ضعیف ہے، ان میں بھی قوت نہیں رہی، وہ یہاں آ کر پانی پلا دیں۔ اس لیے ہم لوگ یہاں کھڑے ہیں کہ چرواہے آئیں گے تو وہ اپنے مواشیوں کو پانی پلانے کے واسطے پتھر کو ہٹائیں گے، پھر ہم بھی اپنے مواشیوں کو یعنی بکریوں کو پانی پلائیں گے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سنی تو روئے ہمدردی کہ انہوں نے اس پتھر کو کنویں سے ہٹا دیا اور پھر اس کنویں سے پانی لے کر ان بکریوں کو پلا دیا۔ اس کے بعد وہ چونکہ بہت تھکے مارے بھوکے پیاسے تھے، ایک درخت سایہ دار کے نیچے جا بیٹھے اور خدا تعالیٰ سے درخواست کی کہ یا الہی مجھ کو کچھ کھانے کو دے، اور میں اس وقت شدید بھوک میں مبتلا ہوں۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّي إِنِّي بِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ۔ پس پلا دیا اس نے ان جانوروں کو پانی، پھر ہٹ کر آیا چھاؤں کی طرف، بولا اے رب تو نے جو اتاری ہے میری طرف اچھی چیز، میں اس کا محتاج ہوں۔ پس دونوں بیٹیاں حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس جا کر بولیں آج ایک نوجوان اجنبی نے آ کر کنویں کے منہ سے اس پتھر کو اٹھا دیا اور پھر ہماری بکریوں کو لا کر پانی پلا دیا، اور پھر ایک درخت سایہ دار کے نیچے جا بیٹھا۔ جب تعریف قوت کی انہوں نے اپنے باپ سے بیان کی تو حضرت شعیب علیہ السلام یہ سن کر بولے کہ اے میری بیٹی جلدی جا اس کو لے آؤ تاکہ میں اس کو اس پانی بھرنے کی اجرت دے دوں اور صحیح معنوں میں حق ادا کروں۔ تب حضرت شعیب علیہ السلام کی بڑی بیٹی صفورہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لانے کے واسطے گئیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا۔ پس آئی ان کے پاس ایک ان دونوں میں سے چلتی ہوئی، شرم سے کہا تحقیق میرا باپ تم کو بلاتا ہے تاکہ تم کو دیوے تجھ کو مزدوری کہ تو نے پانی پلا دیا واسطے ہمارے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ تقریباً 7 دن کے بھوکے پیاسے تھے،
وہاں سے اٹھ کر اس لڑکی صفورہ کے ساتھ چلے۔ صفورہ آگے چلتی رہی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے چلتے رہے۔ تھوڑی دور جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صفورہ سے کہا کہ اے صاحبزادی، میں آگے آگے چلوں؟ تم میرے گھر کی راہ نہیں جانتے، اس لیے میں تم سے آگے چلتی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر میں راہ بولوں گا تو تمہارا کام یہ ہوگا کہ تم پیچھے سے اشارہ کر کے راہ بتا دینا۔ یہ بات سن کر صفورہ نے اپنے دل میں خیال کیا یہ شخص بڑا ہی نیک مرد پارسا ہے۔ چنانچہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے چلے اور صفورہ پیچھے پیچھے چلیں اور راہ بتاتی جاتی تھیں۔ کچھ دیر کے بعد دونوں حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس جا پہنچے۔ دونوں نے جا کر حضرت شعیب علیہ السلام کو السلام علیکم کہا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے سلام کا جواب نہایت خندہ پیشانی سے دیا اور پھر ان کو اپنے پاس بٹھایا اور ان سے حال و احوال پوچھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے دریافت کرنے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورا احوال پوچھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے دریافت کرنے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورا احوال مصر کا بیان اور فرعون اور قبطی وغیرہ کا بھی درمیان گفتگو کے بیان کر دیا۔ یہ سن کر حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب تم کچھ بھی اندیشہ مت کرو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَمَّا جَاءَ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصُ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ پس آئے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس اور بیان کیا پاس ان کے قصہ، کہا مت ڈرو، تو نے نجات پائی ظالموں سے۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ہمراہ لے کر آئی تھی وہ اپنے باپ سے بولی، چنانچہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قالت احداہما یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ بولی ان دونوں میں سے ایک، اے میرے باپ اس کو نوکر رکھ لو، البتہ یہ بہتر نوکر ہے اگر تم کو رکھنا ہی ہے، کیونکہ یہ مرد زور آور بھی ہے اور امانت دار بھی ہے۔ یہ سن کر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا اے بیٹی، بلا تم نے ان کا زور تو دیکھا کنویں میں سے پانی بھرنے میں، اور امانت دار تم نے اس کو کیوں کر جانا؟ وہ بولی کہ جب ہم نے اس کی امانت داری رستے میں چال اور گفتگو سے معلوم کی ہے۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے اس چیز کو تسلیم کر لیا اور حضرت شعیب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا قولہ تعالی انی ارید ان احدی ابنتی ہاتین علی ان تعجرنی 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشك عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين۔ ترجمہ، کہا حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے میں یہ چاہتا ہوں کہ تم کو بیاہ دوں ایک بیٹی سے، ان دونوں سے اس شرط پر کہ تو میری نوکری کرے 8 برس تک، پھر اگر تو پورا کرے 10 برس تو وہ تیری طرف سے ہوگا، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ بلا وجہ تجھ پر تکلیف ڈالوں، اور تو انشاءاللہ آگے مجھ کو پاوے گا نیک بختوں سے۔ اس کے بعد جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قولہ تعالی قال ذلك بینی وبینک ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی واللہ علی ما نقول وکیل۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام سے یہ ہو چکا عہد میرے اور تمہارے درمیان، جون سی بھی مدت ان دونوں میں سے پوری کر دوں سو وہ زیادتی نہ ہوگی، مجھ پر اور ہمارا اللہ تعالیٰ ہی بھروسہ ہے۔ اس کا جواب جو آپ کہتے ہیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا 8 برس میں مجھے اختیار ہو، چاہوں 8 برس نوکری کروں یا 10 برس، لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے قول سے پھر جائیں۔
غرض کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے 8 برس کے اقرار سے اپنی بیٹی کے مہر کے عوض ان کی بکریاں چرانے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لکھوا کر اپنی بیٹی کو ان سے بیعہ دیا تاکہ دونوں پر نکاح درست ہو، بمصداق اس حدیث شریفہ کے اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان تجف عرفہ، یعنی مزدور کی مزدوری اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرو۔ اب اس حدیث سے لازم آتا ہے کہ اجرت نوکری جلدی کرنا واجب ہے۔ اب اگر 1000 قطرے مزدور کی پیشانی سے نکل آویں اور خشک ہوں تو بیاض کی کوئی غور نہیں کرتا۔ الغرض حضرت شعیب علیہ السلام نے جب اپنی بیٹی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سپرد کیا اور ایک عصا جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بہشت سے لا کر آدم کو دیا تھا، وہ عصا حضرت شعیب علیہ السلام کو ورثہ نبوت میں پہنچا تھا، اپنی بیٹی سے کہا کہ یہ لائق پیغمبر مرسل ہے، لہٰذا یہ عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دینا چاہیے۔ تب یہ سنتے ہی وہ عصا لے جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا اور پھر کہا کہ اے موسیٰ، اگر تم اس عصا کو زمین سے اٹھا سکو تو پھر تم کو دوں گا۔ یہ سنتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلدی سے اس عصا کو اپنے ہاتھ میں زمین سے اٹھا لیا۔ یہ کرامت دیکھ کر حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، شاید تم کو اللہ تعالیٰ پیغمبر مرسل کرے گا، اور میں تم سے ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھو اس فلانے میدان میں ہرگز بکری چرانے مت جانا، کیونکہ اس میدان میں اژدہے بہت ہیں۔ یعنی حضرت شعیب علیہ السلام نے سختی سے منع فرمایا تھا کہ اس اژدہے والے میدان میں بکری کو سانپوں کی جگہ سے روکے اور وہ بکریوں کو نہ روک سکے۔ بکریاں اس میدان میں جا کر چرنے لگے، ناچار ہو کر وہاں سے ایک سرشتہ پر جا بیٹھے اور اس عصا کو اپنے پہلو میں رکھ کر بولے، اے عصا، خبردار اگر اژدہا آوے تو اس کو مار ڈالنا تاکہ وہ بکریوں کو کھانے نہ پاوے۔ یعنی بکریوں پر نگہبان رہنا۔ یہ دیکھ کر وہ سو گئے اور خوب اچھی طرح نیند آ گئی۔ کچھ دیر کے بعد ایک اژدہا اپنی جگہ سے نکل کر بکریوں کو کھانے آیا، پس اس عصا نے مثل ایک بڑے اژدہے کے بن کر اس آنے والے اژدہے کو مار ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نیند سے بیدار ہوئے تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ اژدہا اس میدان میں جہاں بکریاں چر رہی تھیں مردہ پڑا ہوا ہے۔ خوش ہو کر اپنی بکریوں کو لے کر گھر چلے آئے۔ یہ بات گھر آ کر حضرت شعیب علیہ السلام سے کہی کہ اجی حضرت، وہ جو آپ نے فرمایا تھا کہ اس میدان میں مت جانا کیونکہ وہاں پر اژدہا ہے، وہ بکریوں کو کھا جائے، اور وہ اژدہا خدا کے فضل و کرم سے مارا گیا۔ پس اس چیز سے حضرت شعیب علیہ السلام کو اور بھی یقین ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مرسل ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 4 برس حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائیں، اور جب 5ویں سال شروع ہوا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، تمہارے اقبال سے اگر اس سال ہماری بکریاں جنیں گی تو وہ سب تم کو دے ڈالیں گے۔ پس خدا کی مرضی سے ہوا کہ تمام بکریوں نے نر ہی جنے تو سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دیے۔ پھر جب 6واں سال شروع ہوا تو پھر فرمایا کہ اگر اس سال ہماری بکریاں مادہ جنیں تو وہ بھی تم کو دے دوں گا۔ فضل الہی سے سب بکریوں نے مادہ ہی جنا اور وہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دی گئیں۔ پھر 7ویں سال شروع ہوا تو پھر کہا گیا کہ اس سال ہماری بکریاں سیاہ بچہ جنیں گی تو وہ بھی تم کو ہبہ کر دیں۔ آخر وہی ہوا، تمام بکریوں نے سیاہ بچہ جنا، وہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حبب کر دیا گیا۔ پھر 8واں سال شروع ہوا تو پھر فرمایا کہ اگر اس سال ہماری بکریاں بچے ابلک جنیں گی تو وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہبہ کر دوں گا۔ مرضی الہی سے تمام بکریوں نے وہی ابلک بچہ جنا، وہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہبہ کر دیا گیا۔
پھر تو ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بکریاں حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریوں سے دگنی ہو گئیں۔ پس 10 برس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بالعوض مہر کے حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریوں کو چرایا۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، یہ سب بکریاں اور لونڈی بانڈی مال و متاع اور میری بیٹی صفورہ کو میں نے تمہارے ملک میں دے دیا، تم جہاں چاہو وہاں جاؤ اور ان سب کو بھی اپنے ہمراہ لے جاؤ، اس میں کچھ بھی رکاوٹ نہ کروں گا، خدا سب کو خیریت سے رکھے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔